یہ حوالہ دیا تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ اگر ہم جو ہے ایروپلین میں سفر کرتے ہیں یا مین کے کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ احادیث میں سے ہمیں نہیں ملتا تو ہم وہاں پہ اپنی عقل کے ساتھ کریں گے یا ہمیں مجتہدین بتائیں گے، ہم تو وہی کریں گے نا جو ہمیں مرجع تقلید کہتے ہیں۔ نہیں، بالکل بکواس ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے شیعہ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن میں ان کے پاس حدیث نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس مسئلے پر اہل بیت علیہ السلام سے سوال کیے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ شیعہ حضرات سن لیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مکر مولوی حضرات مرجع پرست مولویوں کا کیا ہے، ان کا مکر یہی ہے، ان کا ہیلہ یہی ہے، ان کا فراڈ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہی نئے مسائل میں آپ کیا کرو، جب حدیث ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہر مسئلے پہ آپ نے تقلید کرنا، نماز پڑھنی اس پہ تو حدیث ہے نا، نماز پڑھنے پہ تو حدیث ہے، نماز ابھی تو ایجاد نہیں ہوا نا، روزہ پڑھتے ہیں، ماہ رمضان ہے، حج کے مسائل، نکاح طلاق، یہ تو ابھی تو ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ تو وضو لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ یا مسافر جب سفر کرتا ہے، یہ تو ابھی تو پیدا نہیں ہوئے نا، یہ تو شروع سے ہے، یعنی 99.99% مسائل وہی ہیں جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ پیش آیا جو اس پہ کوئی ہے کچھ ہے نہیں، جو نیا مسئلہ ہے وہ تو بہت کم ہے، تو یہ مولوی حضرات کیوں کہتا ہے کہ سب پہ تقلید کرو؟ پہلی بات تو یہ نا، تو تم پہلی بات ہے تو تم یہ کہہ دو کہ صرف نئے مسائل پہ تم تقلید کرو۔ تم نے تو سب حدیث پہ تم نے کراس مارک لگا دی نا، کراس مارک کہہ دی کہ ایکس مارک، کہ بھئی تم نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کرنا، صرف مرجع کے قول پہ عمل کرنا۔ جو حدیث جن مسائل پہ ہے ان پہ کیوں عمل نہیں کر سکتے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کا جو یہ جو مکر ہے یہ صرف عوام فریبی کے لیے، کیونکہ جو حدیث ہیں اس پہ بھی آپ عمل نہیں کرتے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن پہ حدیث نہیں ہوتی، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ایسے مسئلے میں کیا کریں؟ تو اچھی طرح یاد رکھو کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جا کے تقلید کر لینا کسی کی، کہیں نہیں فرمایا۔ اگر جب حدیث نہیں ہوتی تو آپ مجتہد کی تقلید کرو، یہ اگر کوئی فرمان اہل بیت علیہ السلام ہوتا تو ہمارے سر پر، تو ہمیں کیوں مشکل ہوتی ہے بھئی ہم اہل بیت علیہ السلام، ہم کافر ہوتے ہیں اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا بھئی طریقے سن لو، اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ملتی، اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو فرمایا کل شیء لک متخطا تعلم انه حرام، کل شیء، یہ بھئی ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے، جب تک یہ پتہ چلے، دلیل آ جائے نا۔ رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا واجب ہے، اگر یہ کوئی شک اس طرح آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں آیا اس مسئلے پر تو آپ بالکل اس کو جائز سمجھیں، چاہے انجام دیں چاہے انجام نہ دیں۔ اگر شک ہوتا ہے کوئی چیز حرام ہے تو یہ بھی آپ کے لیے حرام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، انجام دے دیں۔ مگر یہ کہ کوئی چیز ایسا حرام ہو جو چیز ایسا ہو کہ آپ کو شک ہو یہ حرام ہے، بالکل جو حرام جیسا ہو، یعنی اس پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ حرام سے بالکل شباہت رکھتا ہے کسی حرام چیز سے، مثلا ہیروئن آ جاتا ہے نا، ہیروئن آپ کے پاس، یہ بالکل شراب جیسا، شراب تو عقل کو چھین لیتی ہے، یہ بھی آپ انسان اس سے نشے میں ہو جاتے ہیں، بالکل حرام شراب جیسا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں شک ہوتا ہے بھئی، فرمایا اگر کوئی چیز حرام جیسا ہو لیکن اس کی حرمت پہ آپ دلیل، اس کا آپ مرتکب نہ ہو، اس کے قریب نہیں جانا، یہ فرمایا۔ اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ بالکل حرام جیسا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر حرام جیسا نہیں ہے، ویسے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں یا واجب، تو اس کو جائز سمجھیں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتا، اس پہ بھی ختم نہیں ہوتا، یا مسئلہ ایسا پیش آئے کہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ لینا کہ اہل جماعت عمریہ، جن کو ہم لوگ ابھی اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں ہے یہ لوگ، ہم ایسے پیار میں ان کا اہل سنت کہتے ہیں نا، خاطر تواضع کے لیے، اللہ وہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو احادیث مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، پیغمبر سے نہیں، جو انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، ان پہ عمل کرو۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے، کہ انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، تو اس پہ عمل کرو، اجازت دی۔ اچھا، اگر یہ وہ چلتے ہیں بھئی اس مسئلے سے حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر اب مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر فرمایا اگر اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو جماعت عمریہ کے عالم کے پاس جاؤ۔ کیا کرو؟ جماعت عمریہ کے اپنے شہر کا جو بڑا عالم ہے تمہارے علاقے میں، جو بڑا مفتی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھ لینا بھائی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ پیش آیا، ہم جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، فلان کریں، کیا عمل کریں؟ جو وہ آپ کو فتویٰ دے دیں اس کے خلاف عمل کرو۔ وہ کہتا ہے مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تم نے بیٹھ کے نماز پڑھنی۔ اس نے کہا اس ڈائریکشن میں وضو، آپ نے اس ڈائریکشن میں آپ نے
قبلہ اس طرح، تم نے اس کو بالکل مخالف نہیں بالکل فرمایا، کیونکہ ان کے مخالفت کرنے میں ہدایت ہے۔ جماعت عمری اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو بالکل وہ جو مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دیتا ہے بالکل اپوزٹ آپ نے اس کا عمل کرنا۔ یہ طرق ہیں، یہ طرق ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور یہ سب منصوص ہیں، یعنی ان کے فرامین ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ نیا پیش آتا ہے جس پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں نا، کسی میں ہی نہیں ہے کہ آپ جاؤ بھائی کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کرو۔